بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس آرٹیکل کا ہم آڈیو کرنے جا رہے ہیں، وہ bbc-urdu.com سے لیا گیا ہے اور اس کا نام ہے سلطنت عثمانیہ ارطغرل کون تھے۔ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ٹی وی ڈرامہ پاکستانی ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ارطغرل پر یہ ڈرامہ کیوں بنایا گیا؟ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کارنی نے مڈل ایسٹرن ریویو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ جوش کارنی کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان اور سلطان عبدالحمید دوم کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ، لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریل بننا بغیر وجہ نہیں۔ ترک ٹی وی چینل TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز درلش ارطغرل ان کے کائی قبیلے کی اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیش رفت پر مبنی ہے۔ نتیجہ جب تاریخ کے کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، TRT کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ سن 2018 میں لکھے گئے اس مضمون میں کارنی کہتے ہیں کہ اس سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرنڈم کے اشتہاروں میں واضح تھے، جس سے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لیے اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ کارنی کہتے ہیں کہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریز بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے، آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ کارنی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان سلیمان کے بارے میں سیریز اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ارطغرل کے بارے میں سیریز بنانا ایسی ہی ہے جیسے خالی سلیٹ پر مرضی کے رنگ بھرنا۔